وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آجا عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا آجا عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر مجھے پاس بلائے تو عجب کیا ان پر تو گناہ سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے لیکن کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا کام بھلے نازاد سفر نہ کوئی کام بھلے پھر بھی مجھے تو عجب کہاں دولت کہاں کی دولت کہاں کا منصب قسم خدا کی یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کا اور موڑا آپ کے رکھنا مجرم نہ شرم احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھے کیا گا پردے میں بلائی ہے منہ ڈھانپ کے رکھے میت کو میری دیکھنے آئے تو جب جگہ
کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، اور وہ حسین دو ادیب ان کے قدم سے وہ حسین دو عالم ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب میرے نعت سنائیں تو عجب سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کے سیزن 4 کی آج 12ویں نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ پچھلی 2 نشستوں سے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ ہمارے سلاسل کے بزرگوں کی تعلیمات اور مختلف خانوادوں کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے سلسلے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے، اور ایک سائل کا سوال ہے وہ بھی پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میاں حضور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں سلسلے سے متعلق معلومات آپ فراہم کر رہے ہیں، اور یہ معلومات ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو سلسلے سے وابستہ لوگ ہیں ان کے بھی علم میں ہونا چاہیے کہ ہم قادری کس طرح ہیں، سہروردی کس طرح ہیں، چشتی کس طرح ہیں، ابوالعلائی کس طرح ہیں۔ ایک سائل ہیں وہ سوال کرتے ہیں سلسلے سے متعلق، کہتے ہیں کہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ جب اپنے خلفاء کو اجازت و خلافت عطا فرماتے ہیں تو اس اجازت و خلافت کے اندر کیا تمام سلاسل کے بزرگوں کا فیض جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور سلسلے کے فیض کے جاری ہونے کی کیا علامات ہے؟ بہت سارے احباب ہیں جو اس طریقے کی بھی بات کرتے ہیں کہ فلاں سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہے، وہ جاری نہیں ہے، جیسے مداریہ سلسلے کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو سلسلے کے جاری ہونے کی علامت کیا ہے اس کے متعلق، اور یہ جو سوال ہے اس کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے، اجازت دی جاتی ہے، تو جو شیوخ کے پاس جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں جی وہ تمام کے تمام سلسلے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان جیسے ایسی مثال ہے کہ ایک باپ کے پاس جتنی بھی جائیداد ہو، جی اس ساری جائیداد میں اس کے بچے حصے دار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے تمام سلاسل میں جو شیخ کے پاس موجود ہوں گے، جن سے وابستہ ہے، اس کے فیوزات اور برکات بھی اسے حاصل ہوں گے، اور وہ تمام سلسلوں میں مجاز بھی ہوگا۔ اسی لیے بزرگان اکرام نے ایک دوسرے کو خرقے پہنائے اور پہنے صحیح تاکہ فیوزات اور برکات بڑھ جائیں۔ صحیح۔ اصل میں سلاسل کے جو سرخیل ہوتے ہیں، جو سلاسل کے جو بزرگان اکرام ہوتے ہیں، تو
ان کی ولایت کسی ایک نبی کے قدم پر ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے سلسلے ساتھ میں وابستہ ہوتے جاتے ہیں ان کی ولایت جن جن نبی کے قدم پر ہوتی ہو جاتی ہے اس میں بڑھتی جاتی ہے، وہ برکتیں بڑھتی جاتی ہیں اس کی. اسی لیے سلسلوں کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ جو فیضات اور برکات ہیں وہ بھی بڑھ جائیں. دوسرے، ہر سلسلے کی تعلیمات اور اذکار میں فرق ہے تھوڑا تھوڑا. کسی میں جذب غالب ہے، کسی میں سہو غالب ہے، کسی میں اذکار ریاضتیں غالب ہیں، کسی میں عشق و محبت غالب ہے. تو ان سلاسل سے وابستہ ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان سب کے حصوں میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ حاصل ہو جاتا ہے آدمی کو. اب رہ گئی بات کہ ان کے فوائد، تو فوائد یہی ہیں کہ ہر آدمی جو سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے یا جس کو منتخب کیا جاتا ہے خلافت اور اجازت کے لیے، اس کے موافق اسم یا اس کی طبیعت کی رغبت کس طرف ہے. کوئی صابری سلسلے کی طرف رکھتا ہے، کوئی نظامی سلسلے کی طرف رکھتا ہے، کوئی چشتی سلسلے کی طرف رکھتا ہے، کوئی قادری سلسلے کی طرف رکھتا ہے. تو مختلف سلاسل ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرف اس کی طبیعت راغب ہوتی ہے، جو اس پر غالب نسبت آتی ہے، وہ اس سے فیض حاصل کر لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مثال کے طور پر نقش بندی سلسلہ ہے، ریاضت کا سلسلہ، اس میں سارا جو تعلق ہے وہ توجہ اور لطائف سے ہے. جی. اب چونکہ شریعت کی پابندی، توجہ، لطائف ایک ہی طریقے پہ چلتے ہوئے آدمی جو ہوتا ہے بعض اوقات اکتا سا جاتا ہے، صحیح. یا اس میں حالت قبض پیدا ہو جاتی ہے. اکتاہٹ سے مراد یہی ہے کہ اس میں حالت قبض پیدا ہو جاتی ہے. اب اس حالت قبض کو توڑنے کے لیے اس کو چشتیہ خانوادہ چاہیے، کیونکہ وہ جذب و مستی کا خانوادہ ہے. سرور کا خانوادہ ہے. ان کے ہاں جذب پیدا کیا جاتا ہے اذکار سے، ان کے ہاں جذب کرا جاتا ہے اشعار سے. سبحان. تو وہ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں اور عشق و محبت کے اشعار میں انہوں نے غلبہ حاصل کرتے ہیں وہ اس کے ذریعے، جس کی وجہ سے ان کے یہاں سماع عام ہے. تو اس چیز کا فائدہ اس سے ہوتا ہے یہ کہ آدمی پر ایک حالت قائم نہیں رہتی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب صادق جو ہوتا ہے ایک دن میں اس کی 40 حالتیں بدلتی ہیں. اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ کاذب 40 برس تک ایک ہی حالت میں رہتا ہے. تو یہ حالت جو بدلنا ہے، تبدیل ہونا ہے، یہ عشق و مستی ہے، یہ اذکار کی کیفیات ہیں. اب مختلف سلاسل سے وہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں. کسی کی کیفیت لسانی ہے، کسی کی قلبی ہے، کسی کی روحی ہے، کسی کی خفی ہے، کسی کی سری ہے، کسی کی اخفا ہے. وہ ساری کیفیتیں سارے سلاسل سے اس کو حاصل ہوتی ہیں، جن سے اس کو نسبت حاصل ہوتی ہے.
اس لیے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا، اور اسی لیے خرقہ مختلف بزرگوں نے مختلف بزرگوں کے پاس جا جا کر پہنا ہے۔ تو اب عام طور پہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ زیادہ سلاسل ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلاسل جو ہیں ایک نہر کی سی حیثیت رکھتے ہیں جو ایک دریا سے نکل رہی ہے۔ اب کسی نہر کے واسطے کم ہیں، کسی کے واسطے زیادہ ہیں۔ اب لوگ ویسی نسبت کو کیوں زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی، واسطے کم، واسطے کم ہے۔ اس لیے کہ جلدی منزل طے ہو جائے۔ کیوں کہ اویسی نسبت جو ہے یہ ایک روحانی توجہ کی نسبت ہے، اس میں اذکار نہیں ہے، اس میں کیفیات ہیں، اور ہم جتنے اذکار کرتے ہیں وہ اپنی کیفیات کو تبدیل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اذکار میں بھی ایک نفی اثبات ہے، ایک صرف اثبات ہے، ایک صرف نفی ہے جو ذکر فنا کہلاتا ہے۔ تو الگ الگ کیفیات ہو گئی نا سب کی، ہے وہی لا الہ الا اللہ، لیکن اس میں 4 ضربیں بھی ہیں۔ لا کی الگ ہے، الہ کی الگ ہے، اللہ کی الگ ہے، اللہ کی الگ ہے، اور اثبات میں ایک ہی ضرب ہے، اور اس میں ذات میں ایک ہی ضرب ہے۔ یہ کیفیات کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم لا پڑھیں گے تو ہماری کیفیت الگ ہوگی، جب اللہ پڑھیں گے تو ہماری کیفیت الگ ہوگی، جب اللہ پڑھیں گے ہماری کیفیت الگ ہوگی۔ تو ایک ہی ذکر 4 کیفیتیں تبدیل کر رہا ہے۔ اور اگر ذاکر کو ان کیفیات کا علم نہیں ہے تو اس کا ذکر بے مقصد ہو گیا۔ اب وہ آگے منزل نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے کہ منزل گویا کیفیات سے پیدا ہوتی ہے۔ اب جب اس کو اپنی کیفیت کا علم نہ ہو تو وہ منزل کیسے طے کرے؟ اسی لیے اس راستے میں بغیر مرشد کے چلنا ناممکن ہے۔ ورنہ جو لوگ مادرزاد ولید حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی، شاہ بدی الدین احمد قطب المدار، مودود مشرف جہانگیر سمنانی، اور بہت سارے ایسے سینکڑوں بزرگ ہیں جو مادرزاد ولید ہے، سلطان باہو، لیکن انہیں مرشد کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آپ مادرزاد ولی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من بچ لایا ہو، سبحان کہ یہ جو ہے یہ بیج مرشد ڈالتا ہے۔ اللہ، جو سلوک کہتے ہیں نا، سلوک طے کرنا، سلوک طے کرنا، سلوک طے کرنا، وہ کیفیات کا نام ہے۔ انسان کوئی سارے کائنات میں نہیں پھرتا، کیفیات میں ہی وہ فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ،
اور یہی ذکر اذکار میں وہ فرش پہ بیٹھ کر اسوالوں کے ذکر میں شامل ہوتا ہے. یہی کیفیت کا نام مدارج ہے اور انہی کیفیت کا نام سلوک ہے. اب حسد اور بغض، کینہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیفیتیں ہیں نا. اب یہ رذیلہ کیفیتیں کہلاتی ہیں. سخی ہونا، ہمدرد ہونا، دل میں درد پیدا ہونا، یہ صالح کیفیتیں کہلاتی ہیں. تو بیسکلی جو سلاسل، جو مختلف سلاسل کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم جب مختلف سلاسل کے بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں تو جس کی محبت بھی ہم پہ غلبہ کر جاتی ہے اسی کے راستے پہ ہم چل کر اس کی منزل کو طے کر لیتے ہیں. اللہ. اب ایک بچہ، آپ کا بچہ یہ خالی ہے، کبھی بچہ باپ سے مانوس ہوتا ہے، کبھی ماں سے مانوس ہوتا ہے، کبھی خالہ سے مانوس ہوتا ہے، کبھی تایا سے مانوس ہوتا ہے، کبھی چچا سے مانوس ہوتا ہے کوئی بچہ، اور اس کی بات مانتا ہے اور اس کی تربیت بھی اس میں ہوتی ہے. یہی حال سلاسل کے اندر ہے کہ بعض بزرگوں پہ کوئی نسبت غالب ہوئی. اب حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیا بات. آپ بیسکلی قادری سلسلے میں بیٹھتے ہیں، آپ کا سلسلہ قادری ہے، لیکن آپ پہ نسبت چشتی غالب تھی. سبحان. اب نسبت چشتی غالب ہونے کی وجہ سے آپ میں جذب اور کیف بہت تھا، سبحان. اور بے حد سما کے شوقین تھے آپ. سبحان. دادا منظور حسین شاہ سرکار پر کون سی نسبت کا غلبہ تھا؟ اب حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ بیسکلی شتاری سلسلے سے تھے، مگر ان پہ نسبت مداریہ غالب تھی. سبحان. اس لیے سخت ریاضت میں اس میں، اور ساری عمر انہوں نے بڑی سخت ریاضتیں کریں. دادا عثمان میاں پر ان پر چشتی نسبت غالب تھی، سبحان. جبکہ قادری سور وردی تھے لیکن چشتی نسبت غالب تھی. محفل سما کے بڑے شوقین تھے، اور خواجہ منظور حسین محفل سما نہیں سنتے تھے. وہ اپنے ریاضت میں ان پہ وہ ذکر اور اذکار اور ریاضت غالب تھی. میاں آپ پر کون سی نسبت کا غلبہ ہے؟ میں نے تقریباً سبھی سے فیض اٹھایا ہے، فائدہ اٹھایا ہے. کیا بات. کیونکہ ہم تو چشتی رنگ بھی دیکھتے ہیں آپ میں، مداری رنگ بھی دیکھتے ہیں، قلندری رنگ بھی دیکھتے ہیں، سبھی نسبتیں رہیں، سب سے ہی فیض لیا. اچھا، اب جو لوگ، جو بھی خلفاء ہوتے ہیں یا ہمارے سلسلے میں جو خلفاء ہیں، ان کو یہ ساری نسبتوں سے فیض لینا چاہیے، سبحان. اور سارے سلاسل کے اذکار کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سارے سلسلوں کے اذکار کو لیتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ہم پہ غلبہ ہے وہ کس کا ہو رہا ہے. دیکھیں، ہم چل پڑتے ہیں عملیات کی طرف. جی. عملیات ہماری فیلڈ ہے ہی نہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ عملیات ہماری فیلڈ کیوں نہیں ہے؟
اس لیے کہ ہماری فیلڈ روحانیت ہے. صحیح. سبحان. آئی نا سمجھ میں بات. اب ہم وہی حال کرتے ہیں کہ ہم جیسے کہ ایک آدمی قورمہ متنجن چھوڑ دے اور دال پہ آ جائے. اللہ. یہی معاملہ. یہ جس سے ہمیں روحانیت حاصل کرنی چاہیے تھی اس سے ہم عملیات حاصل کرنا ہے. اب چلہ کاٹ رہے ہیں. چلے کی دو حالتیں ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ تو مخلوق کے لیے کر, ایک حالت یہ ہے کہ تو خالق کے لیے کر. اب وہ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے کہ اس نے کوئی چلہ کاٹا, بھوکا رہا, پیاسا رہا, ذکر اور اذکار کیے, مگر اس حالت میں بھی مشرک ہی رہا. یہ شرک خفی ہے جی. کہ خالق کا ذکر خلق کے لیے کرے. کسی میں شرک کی ہے کہ مجھے جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے, خالق کو راضی کرنے کے لیے کرنا تھا, میں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو اب میں چلہ کاٹتا ہوں, محنت کرتا ہوں, اس سے مجھے کوئی جن, کوئی بھوت, کوئی مخلوق حاصل ہو جاتی ہے, تو اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے بتاؤ, اس کا کیا فائدہ ہوگا مجھے؟ میں نے حاصل تو کر لیا, آج میری سانس نکل گئی تو کس حالت میں گیا؟ اور وہ مخلوق میرے گھر میں تباہی الگ پھیلائے گی. تو اس لیے بزرگان اکرام عملیات کی طرف نہیں جاتے تھے. طریقہ وہی ہے, راستہ وہی ہے, وہی بالکل حالت ہے کہ نفل اور سنت اور فرض ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, لیکن فرض کی اپنی اہمیت, سنت کی اپنی اہمیت, نوافل کی اپنی اہمیت. تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے سلاسل کے اکٹھے ہونے کا کہ ہماری روح جس کے نزدیک ہوتی ہے نا, روح دوست روح کو پہچانتی ہے, تو ہماری روح جس کے نزدیک ہوتی ہے اس سے فیض لے لیتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا, اصل منبع فیض کا مرشد ہی ہوتا ہے, لیکن ہمیں فیض مرشد کے راستے سے کبھی دادا پیر کا آ رہا ہوتا ہے, کبھی پردادا پیر کا ہوتا ہے, کبھی کسی بزرگ کا ہوتا ہے, کبھی کسی بزرگ کا ہوتا ہے. نسبت وہی ہوتی ہے, کنیکشن وہی ہوتا ہے. اب آپ ایک پلگ لگاتے ہیں ایک بورڈ میں, اب آپ کو چاہے پاور ملے سرجانی کے پاور ہاؤس سے, چاہے ناز کراچی کے پاور ہاؤس سے, آپ کو بجلی ملنی چاہیے, کرنٹ ملنا چاہیے بس. تو یہی حال سلاسل میں بزرگوں کا ہے کہ ہم قادریہ سلسلے میں, ہم سہروردیہ سلسلے میں, ہم چشتیہ سلسلے میں جو نسبتیں قائم کرتے ہیں, اس نسبتوں کا مقصد یہی ہوتا ہے. پھر ایک بزرگ کی ولایت قلبی ہے, ایک بزرگ کی ولایت روحی ہے, ایک بزرگ کی ولایت سری ہے, ایک بزرگ کی ولایت اخفا ہے, ایک کی خفی ہے, ایک کی ولایت لطیفہ نفس پر ہے. تو ہمارے اندر جو چیز بیدار ہونی ہے نا, ہماری بھی ساری بیدار نہیں ہوں گی, کسی ایک لطیفے پہ بیدار ہوگی. اب جس سلسلے سے کہ بزرگ اس لطیفے پہ ہوں گے, ان کی ولایت ان سے کنیکشن ہو جائے گا, ان کا فیض ہونے لگے گا.
اور اسی لطیفے کو جو ہے ہمارا وہ روشن ہو جائے گا. سارے لطیفوں پہ ولایت نہیں ہوتی. تو یہ سلسلے کے جو جمع کرنا ہے یا جمع ہونا ہے اس کی بیسکلی بنیادیں یہی ہیں. ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کس سے فیض ہو رہا ہے، ہمیں کس راستے سے فیض ہو رہا ہے. فیض کا منبع ہمارا مرشد ہی ہے، سبحان اللہ، بے شک. مگر وہ جتنی نسبتیں رکھتا ہے ان ساری سوتوں سے، ان ساری نہروں سے ہمیں پانی پینا ہے. سبحان. اب جس نہر سے یا جس سوت سے ہم سیراب ہو جائیں، اور بزرگان اکرام کا یہ طریقہ رہا. تو اس لیے ان سلاسل میں یہ جو ہے نا یہ چیز، اور مرج البحرین سلاسل جو کہلاتے ہیں، جی. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جیسے کہ ہم نے دو دریا آپس میں ملا دی. ملا دیے. سبحان. اب جب دو دریا آپس میں ملا دیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس میں سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں، سبحان. لولو والمرجان. واہ. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو دو نسبتیں، چار نسبتیں، 6 نسبتیں، اب اس کا کیا ہے؟ اب اوپر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولا کائنات اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دو بزرگوں سے سلسلے زیادہ چلے ہیں نا. اب حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے جو خلفاؤں میں حضرت امام حسن، امام حسین، خواجہ حسن بصری، کمیل بن زیاد، حضرت عبداللہ علمدار بن عبدالعزیز، حضرت خواجہ اویس کرنی، یہ ہیں سب. اب جب ہم مختلف سلاسل میں جاتے ہیں تو سب سے ہمارے کو نسبت حاصل ہو جاتی سبحان ہے. اللہ. یہی ابو بکر صدیق کا حال ہے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کو خرقہ پہنایا، اور پھر نیچے اترتے ہیں تو امامین میں آ جاتے ہیں ہم. تم ہر کا فائدہ الگ الگ، ہر کا فیض الگ الگ ہے. راستہ وہی ہے، منزل وہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. لیکن یہ سارے راستے ہم تک پہنچنے کے، ہمارے ان تک. اب کسی میں غلبہ محبت و عشق کا ہے، کسی میں توجہ کا ہے، کسی میں ذکر کا ہے، کسی میں ریاضت کا ہے، کسی میں اذکار کا ہے. تو ان سب واسطوں سے یہ بات فائدہ ہوتا ہے ہمیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ سے سلسلے کا فیض الحمدللہ جاری ہے. ہمارے جتنے بھی سلسلے کے وابستگان ہیں، میاں حضور کے مریدین ہیں، ان کے سلسلے سے متعلق کوئی بھی سوالات ہو تو وہ خانقاہ کے جو آفیشیل نمبر ہے اس پر بھیج سکتے ہیں. اسی طرح میاں حضور کے جو خلفاء ہیں جو پورے پاکستان میں دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں، وہ بھی اگر سلسلے سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ آفیشیل نمبر پر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خانقاہ کی فنڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا جاری ہے. وہ احباب کہ جو اپنے فنڈ جو ہے لکھوانا چاہتے ہیں یا لائیو کال کے اوپر اپنی جو ہے ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، فنڈ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی پروگرام کے دوران جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ نمبر ہے 030769811717. انشاءاللہ دیکھیے یکم رمضان سے لے کر 27 رمضان تک یہ نمبر ہمارا موجود ہے. اس نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، اپنی جو نیت ہے وہ بھی لکھوا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ جن جن احباب نے جو فنڈ پیش کیا ہے ان کے ضرور نام بھی ہم میاں حضور کی خدمت میں پیش کریں اور ان کے لیے خصوصی دعا کا بھی سلسلہ کریں. اس کے علاوہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں روحانی اور طبی امراض کے حوالے سے وہ بھی آپ
اس آفیشیل نمبر پر کر سکتے ہیں۔ اسد اللہ بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، گولا برے غم کہلاتے تمہارے گولا برے غم کہلاتے تمہارے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان کیا شان تمہاری
ماشاءاللہ. قبلہ میں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں سائلین کے سوال. ایک سائل ہیں خلیل ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو سنگرینی کا مسئلہ ہے، شدید جو ہے سر میں درد رہتا ہے، اس کا روحانی اور طبی علاج ارشاد فرمائیں. سنگرہنی کا روحانی علاج جو ہے وہ کڑا چھال، یہ ایک جڑی بوٹی آتی ہے کڑا چھال کے نام سے بازار میں مل جاتی ہے. اس کا نہایت باریک پاؤڈر کر لیں اور 1 چمچہ جو ہے وہ 100 گرام دہی میں ملا کے جی اور اس بچی کو صبح کھلائیں صحیح. ناشتے سے پہلے، اور کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد پھر وہ ناشتہ کرے. صحیح. اس طریقے سے 1 آدھ ہفتہ کریں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جاتی ہے. اس کے علاوہ سورہ قدر 41 بار پڑھ کے صحیح. پانی پہ دم کر کے روزانہ پلائیں تو انشاءاللہ سنگرہنی سے بالکل نجات مل جائے گی. صحیح. اسی طرح ایک سائل کہتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے کون سی تدابیر کی جائے؟ نارمل ڈیلیوری کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ عورت خود کام کاج کرے. صحیح. پہلی بات، صرف وزن اٹھانے سے پرہیز کرے، صحیح. باقی سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کرے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ 6 مہینے کا اگر حمل ہو جائے تو اس کے بعد ناریل اور مصری کا استعمال کرے. سبحان اللہ. اور اگر اس میں نہیں کرا اور آخری جب دن آ جائے تو 1 چمچہ روزانہ بادام کے تیل کا دودھ میں استعمال کرا کرے. صحیح. تو ڈیلیوری نارمل ہوگی. صحیح. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آخری مہینے تک یہی ہوتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہے اور پھر اینڈ ٹائم پر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپریشن ہوا. دیکھیں ہمارے ہاں اب مولج نہیں رہ گئے، پروفیشنل ہو گئے. صحیح. ہماری علاج گاہیں بھی پروفیشنل ہو گئی ہیں. صحیح. اب اگر وہ نارمل ڈیلیوری کے لیے ڈیل کرتے ہیں جی تو وہ 5-10 ہزار روپے میں ختم ہو جائے گی بات. لیکن اگر آپریشن کرتے ہیں تو لاکھ روپے پہ جائے گی بات. صحیح. اب لاکھ روپے تو یہاں ختم ہو جائیں گے، الگ بات ہے. اور وہ جو پھر 2-4 مہینے ٹریٹمنٹ کرائے گی اپنا، جی وہ الگ ہے. میڈیکل کی دوائیں استعمال ہوں گی وہ الگ ہے، ڈریسنگیں ہوں گی وہ الگ ہے. اگر اس میں خدا نہ خواستہ کوئی پس آ گیا، کوئی بد پرہیزی ہو گئی تو پھر 1-2 مہینے اور لمبی کہانی ہو گئی. صحیح. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس کو وہ بنانا ہے، اپنا کلائنٹ گاہک بنا کے رکھنا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ کرتے ہیں سارے کام. صحیح. ورنہ اگر آج سے آپ 10-12-15 سال پیچھے چلے جاؤ تو گائے کیس سننے میں آتا تھا کہ کوئی ڈیلیوری میں آپریشن ہوا ہے، ورنہ نارمل ڈیلیوری ہوتی تھی. اب بس پروفیشنل انہوں نے اپنے اتنے خرچے بڑھا لیے ہیں تو وہ خرچے کہاں سے پورے کریں. یہ تو باقاعدہ طور پر ڈاکٹرنیوں کو کمیشن ملتا ہے اس بات پر کہ بھئی آپ اگر 10 ڈیلیوری آتی ہیں آپ کے پاس تو آپ کم سے کم 60 ڈیلیوریاں آپریشن والی کرو اور 3 چاہے نارمل ہو. تو بس خوش قسمت جو ہوتی ہے بیچاری اس کا نارمل ہو جاتا ہے، جس کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ آپریشن میں چلی جاتی ہے. بس یہی ہوتا ہے. اچھی خاصی بچیوں کے پیٹ لٹک جاتے ہیں، شیپ سے بے شیپ ہو جاتی ہیں وہ، اور پھر ہر ڈیلیوری پر آپریشن. پہلا آپریشن سے ہوا تو سارا آپریشن سے ہی ہوگا. کچھ میں کوئی ضرورت پڑ جاتا ہے، کوئی کیس ایسا ہوتا ہے جب زیادہ عمر میں شادی کسی لڑکی کی ہو جی تو اس وقت ایسا بات پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو جی اس کے آپریشن کی ضرورت ہے کہ وہ رحم کی ہڈی نہیں کھل رہی ہے بھائی. لیکن سب میں تو نہیں ہوتا یہ، یہاں تو سب کے ساتھ وہی حال ہے. جی اور ڈراتے اتنا ہے کہ بچے کی آکسیجن رک رہی ہے، بچے کا یہ رک رہا ہے، بچے کا وہ رک رہا ہے، ختم کہانی.
یہ سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک سائل ہیں کہتے ہیں کہ میاں حضور نگاہ کو پاک اور شہوت کے خیالات کو دور کرنے کے لیے کوئی حل ارشاد فرما دیں. دیکھیں اس کے لیے تو اپنے تصورات کو اور اپنے خیالات کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت ہے وَامْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کو پانی پہ دم کر کے پیا کریں، اور جب اس کو پڑھیں تو 70 مرتبہ اس کو پڑھ کے دم کر کے پانی پئیں، لیکن پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے ترجمے پر خیال رکھیں صحیح. کہ میں اپنے اندر سے جو میرے مجرم ہیں وسوسے اور بد خیالات، اللہ ان کو دور کر دے مجھ سے. سبحان. بہت اچھا ہے عمل. اسی طرح ایک سائل کہتے ہیں کہ ناحق مقدمات سے رہائی کے لیے کچھ مجرب عمل ارشاد فرمائیں. یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ اگر سلام قولا من رب الرحیم وامتاز الیوم ایھا المجرمون اس عمل کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو ہر طرح کے مقدمات سے نجات مل جاتی ہے اور دشمن دفع ہوتے ہیں. سبحان. یعنی شروع میں سلام قول من رب الرحیم لگا دیں. جی. تعداد میں کتنی مرتبہ؟ 58-59 آئے تھے یہ شاید. جی. تو 1000 بار. 1000. اسی طرح ایک سائل ہیں کہتے ہیں کہ 35 سال عمر ہے، نزلہ بہت رہتا ہے اور اس کی وجہ سے گلے میں چھالے ہو جاتے ہیں، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں. نزلہ رہتا ہے اور گلے میں چھالے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ملیٹھی، قسط شیریں اور گوند ببول، جی. ان تینوں کو پاؤڈر بنا لیں اور اس کو چاٹا کریں تو بلغم کو بھی دور کرے گا، منہ کے چھالے بھی ختم ہوں گے، اور کھانسی وغیرہ یا جو گلے میں خراش وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے وہ. صحیح. اسی طرح ایک سائل ہیں کہتے ہیں کہ 5 سال سے سیدھے ہاتھ میں تکلیف رہتی ہے اور پیٹ میں چربی بھی کافی ہے، اس کے لیے کچھ حل ارشاد فرمائیں. اس کے لیے حل یہ ہے کہ ہڑ کا چھلکا، اجوائن دیسی، کلونجی، زیرہ، یہ 4 چیزیں لے کے اور لہسن کے پانی میں ان کو پیس کے، ان کو پہلے پاؤڈر کر لیں، پھر اس کو لہسن کا پانی نکال کے اس کو ڈال کے اس کو پیس کے گولیاں بنا لیں. اس کی 2 گولی صبح شام لیا کریں، ساری چربی دور ہو جائے گی، اور جو جسم میں درد وغیرہ ان چربی یا فاسد مادوں سے ہوتے ہیں وہ بھی دفع ہو جائیں گے. خاتون کا مسئلہ کہتے ہیں کہ شوہر کی 2 شادیاں ہیں، ہمیں خرچہ نہیں دیتے اور جادو کے معاملات بھی ہیں، گھر میں بیماری رہتی ہے، اس کا حل ارشاد فرمائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 روزانہ 41 بار پڑھا کریں تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا. ویزا اور پاسپورٹ وغیرہ کے معاملات میں آسانی کے لیے کچھ حل ارشاد فرمائیں. ویزا اور پاسپورٹ کے معاملے میں آسانی کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس وظیفے کو 360 مرتبہ پڑھے روزانہ. اسی طرح میں ایک سائل کہتے ہیں کہ پیٹ میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، ہر قسم کے ٹیسٹ وغیرہ کر لیے، مختلف معالجین کو بھی دکھا دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر جادو ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی مرض ہے، سمجھ نہیں آتا کیا معاملات ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ سونف، دھنیا، ہلدی، ملیٹھی اور مصری، ان کو پاؤڈر بنا لیں، اس کی 1 چمچی کھائیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے یا مقیتو، اس کو 300 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں. ویسے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں ہمارے معدے میں نا کاربن ڈائی آکسائڈ رکتی ہے. صحیح. اور وہ آنتوں میں داخل ہوتی ہے، اور آنتوں میں جب وہ نکلنے کی کوشش کرتی ہے آنتوں سے تو تحریک پیدا کرتی ہے. صحیح. اور اس میں جو غلاظ رطوبت ہوتی ہے اس میں سے جب وہ گزرتی ہے تو گڑگڑاہٹ پیدا کرتی ہے، جیسے کہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں جی جی تو گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے وہ جب آنتوں میں ہوتی ہے تو وہ گڑگڑاہٹ پیدا کرتی ہے تھوڑی سی، تو اس سے ہر وقت معدہ بولتا رہتا ہے. جی جی. اور بچی کے ساتھ وہ میاں اس کے ساتھ کتنے مسئلے ہوں، نہ اسکول جا سکے، نہ کسی تو یہ کر لیں. اچھا اس سے درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات کھانا بھی ہضم نہیں ہونے لگتا، بعض اوقات منہ سے بدبو آنے لگتی ہے اس کی وجہ سے.
اس سے بہت سارے مرض پیدا ہوتے ہیں، صحیح اور یہی اگر زیادہ عرصے رہے تو یہ جسم کو، غذا کو سڑاتی ہے۔ صحیح ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ سڑے بغیر ہضم ہونی چاہیے، صحیح لیکن یہ غذا کو سڑا دیتی ہے فوراً 3 گھنٹے کے اندر اندر۔ صحیح جب غذا سڑتی ہے تو اس سے اندر جراثیم پیدا ہوتے ہیں پیٹ معدے میں، اور اس کو ڈاکٹر پھر ایش پائلری کا نام دے دیتے ہیں، موذی مرض ہے پھر وہ ایک۔ جی۔ یہ بات ہے۔ اسی طرح ایک سائل کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وینس بلاک ہو گئی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اٹھ نہیں پائیں گے، اس کا کچھ حل؟ ایک تو یہی جو نسخہ میں نے بھی بتایا، ہڑ کا، زیرے کا، جی اور کلونجی اور اجوائن اور لہسن کے پانی میں سے گولیاں بنا کے اس کو استعمال کرائیں۔ صحیح اور ایک یہ ہے کہ السی کا تیل، صحیح اصلی السی کا تیل ہو، اس کے 5 قطرے روزانہ 1 کپ پانی میں یا دودھ میں ڈال کے صحیح پئیں۔ صحیح۔ کثرت احتلام سے بچاؤ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ قبض رہتا ہے اور قبض کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر قبض کو دور کریں، صحیح اور اگر قبض کی وجہ سے نہیں ہے، معدے کی حرارت اور تحریک سے ہے، تو بھنے ہوئے چنے، سنگھاڑا اور مصری، ان کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اس کا استعمال کریں، صحیح ہو جائے گا۔ صحیح۔ آخری سوال میاں حضور کی بارگاہ میں کہ شدید نظر بد کا روحانی علاج ارشاد۔ شدید نظر بد کا روحانی علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری آیتیں 40 بار پڑھی جائیں، اور 3 سرخ مرچ، 3 کالی مرچ، اور 1 جھاڑو کا تنکا، صحیح اس کے ٹکڑے کر لیں، 1 تنکے کے 7 ٹکڑے کر لیں، صحیح اور اس پہ دم کر کے ان تینوں چیزوں پر، اور اس پہ سے اتار کر اور آگ میں جلائیں، صحیح کچھ دن میں اتر جائے گی۔ صحیح۔ سبھی کو اجازت ہے میاں؟ جی جی بالکل اجازت۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نکل گئے ہیں خرد کی حدوں سے دیوانے، اب اہل ہوش سے کہہ دو نہ آئیں سمجھانے، یہ کس کے غم نے دلوں کا قرار لوٹ لیا، یہ کس کی یاد میں سر پھوڑتے ہیں دیوانے، اور بھری بہار کا منظر ابھی نگاہ میں تھا، میری نگاہ کو کیا ہو گیا خدا جانے، نہ اب وہ جلوہ یوسف نہ مصر کا بازار، نہ اب وہ جلوہ یوسف نہ مصر کا بازار، نہ اب وہ حسن کے تیور نہ اب وہ دیوانے، نہ حرف حق نہ وہ منصور کی زباں نہ وہ دار، نہ حرف حق نہ وہ منصور کی زباں نہ وہ دار، نہ کربلا نہ وہ کٹتے سروں کے نذرانے، اور نہ بایزید نہ شبلی نہ اب جنید کوئی، نہ بایزید نہ شبلی نہ اب جنید کوئی، نہ اب وہ سوز نہ آہیں نہ ہاؤ ہو خانے، خیال و خواب کی صورت بکھر گیا ماضی، خیال و خواب کی صورت بکھر گیا ماضی، نہ سلسلے نہ وہ قصے نہ اب وہ افسانے، نہ قدرداں نہ کوئی ہم زباں نہ انسان دوست، نہ قدرداں نہ کوئی ہم زباں نہ انسان دوست، فضائے شہر سے بہتر ہے اب تو ویرانے، تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو دیکھتا ہے تو کرتے ہیں رقص پروانے، تو دیکھتا ہے تو کرتے ہیں رقص پروانے، نصیر اشک تو پلکوں پہ سب نے دیکھ لیے، نصیر اشک تو پلکوں پہ سب نے دیکھ لیے، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کا خصوصی فیضان ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں ایسے بزرگوں کی قدر نصیب فرمائے، ان سے اکتساب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی وابستگان ہیں ان کو قبلہ میاں حضور
دامت برکات قدسیہ کے خصوصی فیضان سے مستفید فرمائے، ساری دنیا میں اس سلسلے کے فیض کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سلسلے کی، ہمیں اس خانقاہ کی خصوصی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے مال سے، اپنے وقت سے ہم خدمت کریں، اور اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اور جو وقت میاں حضور عطا فرما رہے ہیں، یاد رکھیے یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، یہ وقت ہم یاد رکھیں گے، ساری زندگی ہم یاد رکھیں گے، ہماری نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ وقت دوبارہ ہمیں اس طرح نہیں ملنا جو آج مل رہا ہے، تو اس وقت کو غنیمت جانیے، جتنا ہو سکتا ہے فیض لوٹیے۔ اللہ تعالیٰ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو دراز عمر بالخیر فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، آپ کے علم عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میاں حضور دعا فرمائے۔ اللہم صلی محمد النبی الام معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ذوال میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیہ سے، امراض ناگہانیہ سے، اموات ناگہانیہ سے محفوظ فرما، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سے پہلے جو مسلمان دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ